الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، حیا و عفت کی پیکر ماں بہنوں اور بیٹیوں، مجھ سے قبل میرے روحانی فرزند اور خصوصی شفقت اور محبت والے شاگرد رشید حضرت مولانا حافظ احسان صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نماز فجر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ان سے پہلے ایک اور روحانی فرزند اور بیٹے حضرت مولانا اکرام صاحب اپنے انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اور میرے بعد حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی، اور سب سے آخر میں حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، جو کہ اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر موجود تھے، لیکن میں نے اصرار کیا کہ بچوں نے بہت محنت کی ہے، وہ ڈائریکٹ اسلام آباد سے سفر کر کے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ان سب علماء کی محنتیں قبول فرمائے، اور آپ کے حسین خوالا کے تو ابھرتے ہوئے انشاءاللہ علماء میرے روحانی بیٹے جناب حافظ ابوبکر صاحب، حافظ طیب صاحب، ان کی محنت کو بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میں نے اور آپ نے مل بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد اور جو عبادت اللہ ہم سے چاہتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے۔ آج کی بہت بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے ترقی یافتہ انسان نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، سولر انرجی دریافت کی، چاند کی لہروں کو چھینا، لونر انرجی کو ڈسکور کیا۔ آج کا ترقی یافتہ انسان زمین کی پرتوں کو کھول کھول کے اس کے رازوں کو منکشف کرتا ہے۔ آج کا انسان سمندر کے پانیوں میں تیراکی خوب جانتا ہے۔ آج کا انسان ہواؤں کے اندر اڑانے بھرتا ہے، اور ٹنوں وزن اٹھا کے کسی بھی فلیٹ کے اوپر مہینوں کا سفر صبح و شاموں اور گھنٹوں کے اندر طے کرتا ہے۔ آج کے انسان نے فاصلے ختم کر لیے، یہاں بیٹھا ہوا سمندر پار کے انسان سے
اپنے موبائل پہ پیکج پہ 10 انگلیوں کی کلک پہ دنیا جہان کی خبر سے آگاہ ہے. بدقسمتی اس بات کے اندر ہے کہ زمین آسمان کو زیر کرنے والا، سمندر میں تیراکیاں کرنے والا، آسمان کی وسعتوں میں اڑنے والا اور اپنی 10 انگلیوں سے پوری جہان اور پوری دنیا کی خبر اور رپورٹ حاصل کرنے والا، بدنصیبی یہ ہے کہ یہ انسان اگر نہیں پڑھ سکا ہے تو اپنی زندگی کی کتاب نہیں پڑھ سکا ہے. میں کیا ہوں؟ میری زندگی کیا ہے؟ لاشیں بھی اٹھی، جنازے بھی اٹھائے، گبرو جوانوں کو مرتے بھی دیکھا، ایکسیڈنٹ بھی دیکھے، تڑپتے ہوئے لاشیں بھی دیکھے، معصوم پھولوں کو رخصت ہوتے دیکھا، قبرستان کی آبادیوں میں اضافے دیکھے. لیکن پھر بھی انسان نے نہیں سوچا کہ میری زندگی کیا ہے اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں آج ہم نے یہ سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے روزی دے. وما اريد ان يطعمون. میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تو خود سب سے بڑا رزق دینے والا اور سب سے بڑی طاقتوں والا ہے. کیا عظمت ہے اس رب کی جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان. ساتواں آسمانوں کے اندر بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات اور یہ فلکوں کے اندر روشنی بکھیرنے والے ستارے. ان میں سے ایک ستارہ جو سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے، بہت بڑا سٹار، بہت بڑا سیارہ، بہت بڑا اللہ کی بنائی ہوئی نشانی اور تخلیق کا شاہکار. آپ کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ صرف ایک سورج کو اللہ نے زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا بنایا. 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کی جائیں تو سورج کے اندر آ جائیں. پھر سورج جیسے اربوں ستارے جو چکر لگا رہے، کلن فی فلک یسبحون، گردشیں کرتے ہوئے، تیرتے ہوئے، اور وہ ستارے مل کے کہکشاں بنائیں، گلیکسی بنائیں، آگے گلیکسیز ملیں، کلسٹر بن جائیں. اور اس کائنات میں سب سے بڑا ستارہ اس وقت جو دریافت ہوا ہے، دوبارہ ذہن میں لائیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا. اور وی وائی کارنس میجورس ایک ایسا ستارہ ہے جو سورج سے بھی اللہ نے 90 کروڑ گنا بڑا بنایا.
یہ سب ستارے، یہ سب آسمان، یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانوں کے بعد اللہ کی کرسی ہے۔ اور کونین کے تاجدار فرماتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی قیوم ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اسی کی ملکیت میں ہیں۔ آگے کیا کہا جو میں عرض کر رہا تھا، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ اور کرسی کا معنی کرسی ہی ہے۔ غلط لکھتے ہیں وہ مفسر جو کرسی کا معنی اقتدار کرتے ہیں، وہ خود بخود اس کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان کے بعد ایک کرسی بنائی۔ کرسی کے اوپر رب تعالیٰ نے عرش بنایا۔ عرش اور چیز ہے، کرسی اور چیز ہے، آسمان اور چیز ہے، زمینیں اور چیز ہیں۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں کے بعد وہ جو کرسی ہے، اس کرسی کے سامنے تمہاری ساری کائنات اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک صحرا میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، عرش کے سامنے کرسی اتنی چھوٹی ہے جتنی کائنات کرسی کے سامنے چھوٹی ہے اتنی ہی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے چھوٹی ہے۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکۃ حملۃ عرش الرحمن عنقه منسن تحت العرش ورجلاه تحت الارض السفلی۔ اللہ نے مجھے اجازت دی تمہیں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں اس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگیں ساتویں زمین سے بھی نیچے پہنچی ہوئی ہیں۔ ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقيه مسيرة 700 عام أو 500 عام خفقان الطير۔ اگر ایک پرندہ 500 یا 700 سال تک چلتا رہے، اڑتا رہے، وہ پرندہ 500 یا 700 سال چلنے کے بعد جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا فاصلہ اس فرشتے کی گردن سے لے کے اللہ رب العزت نے کندھوں تک کا بنایا ہوا ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے۔ کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تئط ما من موضع 4 اصبع الا وفيه ملك ساجد للہ عز وجل۔ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔
ہم نے سمجھنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا. کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میرے اور آپ کے علاوہ اللہ کی عبادت کوئی کر نہیں رہا تھا. میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے فرشتے اس وقت بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور کثرت کے ساتھ کر رہے تھے. قرآن مجید خود کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے اللہ انسان کو پیدا کرے، یہ فساد مچائے گا، یہ خون بہائے گا. کیسے کیسے فساد، کیسے کیسے خون بہائے. کبھی اس انسان نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا، کبھی اس انسان نے انا ربکم الاعلی کے دعوے کیے، کبھی اس انسان نے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کی ایڑیوں کو لہو لہان کیا اور اس پہ پتھر برسائے. کبھی اس انسان نے کونین کے تاجدار کے دندان مبارک کو شہید کیا. کبھی اس انسان نے بلال کے گلے میں رسے ڈال کے اس کو سنگلاخوں کے اوپر اور نکیلے پتھروں کے اوپر گھسیٹا اور کھینچا. کبھی اس انسان نے 21ویں صدی کی دہلیز پہ سفر کرتے ہوئے بھی داڑھی والے خوبصورت گبرو جوانوں کو پکڑ کے جیلوں کی سلاخوں کے اندر بند کر کے ناخنوں کو کھینچ کے جسموں کے اوپر تیزاب پھینکا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کبھی اس انسان نے اپنے سگے بھائی کی گردن کو اڑایا، کبھی اس انسان نے اپنے باپ کو آنسو رلایا، کبھی اس انسان نے اپنی باپ کو ستایا اور کبھی اپنی ماں کو ستایا. کبھی اس انسان نے نوجوان دوشیزہ کی قبر سے مٹی ہٹا کے، وہ گندے غلیظ انسان بھی تھے، قبر کے اندر دفن شدہ بیٹی کی لاش کے ساتھ بھی یہ انسان منہ کالا کرنے سے باز نہ آیا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اس انسان نے انٹرنیٹ کی دنیا پہ آمنہ کے لال کو معاف نہ کیا، ان پہ الزام لگائے، تہمتیں لگائیں. کبھی اس انسان نے، امریکہ کے فوجی نے افغانستان کی جیل کے اندر مظلوم مجاہدین اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے قرآن کے مقدس اوراق کو ٹیشو پیپر بنا کے استعمال کیا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. سچ کہا تھا فرشتوں نے، اے اللہ یہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم ہر وقت آپ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے باوجود اسے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں تک ایک مسئلہ واضح ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بجا اور مسلم، لیکن ہماری پیدائش سے پہلے ہی عبادت تو اس کی ہو رہی تھی نا.
فرشتے عبادت کر رہے تھے، کوئی تسبیح میں ہے تو تسبیح کر رہا ہے، تقدیس میں ہے تو عظمت کے ترانے اور گن گا رہا ہے، کسی نے ڈیوٹی لگی ہے کہ سور میں پھونکنا ہے تو کان لگائے رب کے حکم کے انتظار میں ہے، جبریل کی وحی کی ڈیوٹی ہے پلک جھپکنے سے پہلے ساتوں آسمانوں کے فاصلے طے کر کے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال کے سینے پہ رب تعالیٰ کی وحی لے آتا ہے، کچھ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے۔ کونین کے تاجدار فرماتے ہیں رأیت جبریل لہو ستمائۃ جناح ما بین جناحین کما بین السماء والارض، میں نے جبریل کو دیکھا 600 پروں میں، اس کے 2 پروں کا فاصلہ اتنا تھا جتنا زمین آسمان کے برابر فیصلہ ہوتا ہے، موتی چمک رہے تھے۔ اور رب کی خشیت کی ایک کیفیت ہے، جب رب کہتے ہیں جبریل میری بات سنو، آمنہ کے لال فرماتے ہیں جبریل اللہ کے ڈر سے 600 پروں والا فرشتہ، طاقتوں والا، سرتاج ملائی، سکڑتے 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 پرانی بوری کے ٹکڑے کی طرح جاتا ہے۔ اے اللہ کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے۔ اور جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہے یخافون ربهم من فوقهم، وہ بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے، اس کے جلال، اس کا روح، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی شان، اس کی ہیبت، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی رحمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، جیسے جیسے کوئی پہچانتا ہے ویسے ویسے وہ اس رب سے ڈرتا جاتا ہے۔ حسین خوالا کے نوجوانوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بڑا پڑھا لکھا علاقہ ہے، حضرت مولانا بابا جی محمد اسحاق رحمہ اللہ، انہوں نے یہاں ایک زندگی گزاری ہے، اللہ جہاں لیٹے ہیں ان کو کرور کرور جنت نصیب فرمائے۔ والد مکرم کے قریبی دوست، آپس میں بھائی بنے ہوئے، بڑا ان کا گہرا رشتہ تھا۔ اور دوسرے اس گاؤں کے بزرگ حضرت مولانا حافظ امین حفظہ اللہ، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ طبقہ ہے، آج اپنی زندگی کا مقصد تو سمجھ کے جائیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا۔ یہ سادہ جواب کافی نہیں ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت تو فرشتے کر رہے تھے، سمجھنا یہ ہے وہ کون سی کمی تھی فرشتوں کی عبادت میں جس وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ صرف فرشتے ہی نہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ فرشتوں کے علاوہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ دیکھو یہ درخت ہے، درختوں کے جھکی ہوئی ٹہنیاں، ان کے اوپر لگے ہوئے برگو بار ہیں، ان کے پھل پھول ہیں، کہیں کلیاں ہیں، کہیں شگوفے ہیں، کہیں انار ہیں، کہیں اناج ہے، کہیں زرعی اجناس ہیں، کہیں کوئی نعمت ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اس کائنات میں جو تنوں کے اوپر کھڑے ہوئے درخت ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جن کے تنے نہیں ہیں، جو بیلے ہیں، وہ بھی لیٹ کے اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ ذمہ دار سٹیج ہے نا، سنیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
नज्म सितारे को भी कहते हैं और अरबी जुबान में बेल को भी कहते हैं। वो बेल जिसके नीचे तना ना हो, बस जमीन पे लेटी हो, सहारे पे यूं लेट लेट के आगे बढ़ रही हो, उसको अरबी जुबान में नजम कहते हैं। और वो पौधा जिसका तना हो उसको शजर कहते हैं। रब ताला सूरह रहमान में कहते हैं वन नज्म वश्शजरु यस्जुदान, जो बगैर तने के बेले हैं वो भी वश्शजरु, और जो तने पे खड़े हुए दरख्त हैं। ऐ इंसानों, ये दोनों किस्म के दरख्त और पौधे भी मुझे सजदा करा। दरख्त जैसे बढ़ता जाता है उसकी टहनी झुकती जाती है, फल नीचे आता जाता है, बेल लटकती जाती है, फल वाली टहनी नीचे होती जाती है। तुम फूल तो उतार लेते हो, कलियां तो सजा लेते हो, हार तो बना लेते हो, नर्सरियां तो डेवलप कर लेते हो, फल तो खा लेते हो। कभी इसमें भी सोचा करो, जिसको तुम कहते हो दरख्त की टहनी झुक रही है, रब का कुरान कहता है नहीं, वो झुकती नहीं है, वो अपने रब को सजदा कर रही है। पत्थर इस कायनात की सबसे सख्त मखलूक है। केटू की चोटियां, कश्मीर की पहाड़ियां, मुजफ्फराबाद के इलाके, कराक्रम के सिलसिले, तिहामा के पहाड़ी, सारे के सारे सिलसिले और वो सारी चेन पहाड़ों की रब के कुरान से पता चलता है कि पत्थर भी रब ताला से डरते हैं। जब डरते हैं तो पत्थरों की तीन किस्में हो जाती हैं। कुछ पत्थर जब रब से डरते हैं तो उनके अंदर से चश्मे फूटते हैं, आबशारें बहती हैं, पानी रिसता है और ऐसे तेज चश्मे फूटते हैं। कभी कभी ए मरी की सैर करने वाले मेरे नौजवान बेटो, इस नीयत से सैर के लिए जाया करो कि हमने अल्लाह की निशानियों को देखना है। मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया, सही बुखारी जब हम पढ़ते थे, 1 महीना हमने वहां क़याम किया, उसके बाद कई दफा अल्लाह ने जाने का मौका दिया। 100 फुट की बुलंदी पे चश्मा बह रहा है, 100 फुट नीचे पानी गिर रहा है। अल्लाह की कसम, कुरान पढ़ के देखें तो जो पानी की लहर नीचे आती है यूं लगता है जैसे ये अल्लाह के खौफ से आंसू बहा रहा है, जैसे उसकी आंखों से आंसू रिस रहे, उसके अंदर भी अल्लाह की अज़मत का एहसास पाया जाता है। जब पत्थर अल्लाह से डरते हैं, कुछ वो होते हैं जिनके अंदर से चश्मे बह पड़ते हैं। अगर चश्मे ना बहे तो दूसरी किस्म के पत्थर वो होते हैं, उनके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है। अगर इतना भी ना हो तो तीसरी किस्म के पत्थर वो होते हैं, चश्मे ना बहे, पानी ना रिसे, तो अल्लाह के डर से लरज के हिलना शुरू कर देते हैं, टूट जाते हैं, फट पड़ते हैं। और ये भी मेरी अपनी बनाई हुई कहानी नहीं, सूरह बकरा है, रब का कुरान कहता है ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، اور جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، یہودی نہیں ہے تو یہودیوں جیسا ہے، اس کے اندر یہودیوں والی عادت پائی جا رہی ہے
اس لیے براہ راست یہ خطاب یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے ہے، اور انڈائریکٹ بالواسطہ تمام بنی نوع انسان سے ہے۔ معاف کیجئے گا حسین خانوالا کے نوجوانوں، بیٹوں، بزرگوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں، دائیں بائیں سے آنے والوں، رب کا قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے آج کے پتھر دل نوجوان یاد آ جاتے ہیں، جن کا باپ کراہ رہا ہے، مر رہا ہے، بستر مرگ پہ لیٹا ہے، آواز دیتا ہے بیٹا میری بات تو سنو، اور وہ کہتے نہیں ڈرامہ لگا ہوا ہے، ایک سین ہے، مکمل جب تک نہیں ہوتا تمہاری بات نہیں سن سکتا ہوں کہ اس کے سینے میں دل رکھا ہے یا پتھر رکھا ہوا ہے۔ اس کی ماں اس کو بلاتی ہے اور وہ اس کی آواز سننے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ وہ پتھر دل لوگ مجھے یاد آ جاتے ہیں جن کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی کو ڈانٹا تھا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو تھپڑ لگائے تھے، تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو یوں اپنی ٹانگوں سے ککیں لگائی تھی، چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو طلاق دے کے گھر سے بھیج دیا تھا کہ تیرے پیٹ سے بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، اور ظالم نے سوچا نہیں تھا یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے اندر آخر قصور کس کا ہے، جرم کس کا ہے۔ آسمان پہ فیصلے ہوتے ہیں، ستایا اس مظلوم خاتون کو جایا جا رہا ہے۔ پتھر دل انسان کتنے پتھر دل ہوتے ہیں، 20-21 سال کی زندگی گزری، جوانی گزری، لڑکپن گزرا، مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہی اور اس کے کانوں پہ جوں تک نہ بھیگی۔ رب کا قرآن کہتا ہے تمہارے دل پتھر ہو گئے، نہیں پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ اللہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہمارے دل پتھر سے سخت ہو گئے؟ پھر رب تعالیٰ نے پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی۔ کچھ پتھر من کو تبعیضیہ کہتے ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور تم تو رمضان کی تراویح میں سارا قرآن سنتے ہو، پتھروں کی وجود سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور تمہاری آنکھوں سے تو ایک آنسو بھی نہیں گرتا۔ کچھ پتھر وہ ہیں جن سے پانی رستا ہے اور تمہارے جسموں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ پتھر وہ ہیں جو لرز کے ٹوٹ کے خشیت کی وجہ سے، خوف اور چیز ہے، خشیت اور چیز ہے، خوف بھی ڈر کو کہتے ہیں، خشیت بھی ڈر کو کہتے ہیں۔ خوف ظالم کا بھی ہو سکتا ہے، خوف زہریلے سانپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ خشیت کا معنی ہوتا ہے کسی کی عظمت جلال کو سمجھتے ہوئے، رعب اور مقام کو سمجھتے ہوئے، محبت کے عالم میں جب کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں۔ اور اب تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتھر ایسے ہیں جو میری خشیت کی وجہ سے ٹوٹ کے نیچے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پتھر دل انسان ہو چکے۔ مظفر آباد میں زلزلہ آیا، پتھر جب ڈرتے ہیں رب تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، تیری زمین کے اوپر انسان بغاوت کر رہا ہے، اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم ان کو ہلا کے بتائیں کہ ہم کیا ہوتے ہیں، رب کی قدرت کیا ہوتی ہے۔ رب اجازت نہیں دیتا، کبھی کبھی رب اجازت دیتا ہے تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے، پتھر ہل کے پھر بتاتے ہیں، زمین کی پلیٹس موومنٹ کرتی ہیں، پوری کائنات ہل جاتی ہے، پھر انسانوں کو جھنجھوڑ کی کائنات بتاتی ہے کہ تم اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، کیا بنے پھرتے ہو، کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو۔ 2005 میں مظفر آباد کا زلزلہ آیا، 3-4 دن کے بعد راجوال کی جماعت کا کچھ فنڈ لے کے ہم وہاں پہنچے تھے۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، 4 دن کے بعد بھی مظفر آباد کے روڈ کے اوپر لاشیں پڑی تھیں اور سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ بیگ ویسے پڑے، پراٹھے اور ناشتے لگ رہے ہیں اور کھانے کی فرصت نہیں ملی، میاں بیوی بیٹھے ہیں، اٹھنے کی مہلت نہیں ملی، بچے سکول جا رہے ہیں، کلاس پڑھنے کی توفیق نہ مل سکی۔
ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ہے۔ اس کی قدرت جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے، اپنی طاقت کو دکھانے پہ آتا ہے، ایک مارکیٹ کے قریب سے گزرے، بدبو بھوکے تعفن سران اٹھتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے یہاں کیا ہوا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں دو پتھروں کے درمیان مارکیٹ تھی، زلزلہ آیا ہے، پتھر ایک دوسرے کے اوپر گرے ہیں اور مارکیٹ کے سارے تاجر ہی اندر پیس کے رکھ دیے، لاشیں بھی ہم باہر نہیں نکال سکے، پتھر بھی رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن انسان کتنا پتھر دل ہو جاتا ہے اسی مظفر آباد کے زلزلے میں، تیسرے چوتھے دن جب ابھی لاشیں موجود تھیں، ابھی بدبو آ رہی تھی، سراڑ اٹھ رہی تھی، تعفن اور بدبو کے بھبوکے پاس سے گزرنا مشکل تھا، ناک کو بند کرنا پڑتا تھا۔ معاف کیجئے گا، آج کا انسان اتنا پتھر دل ہے کہ 3-4 دن ان لاشوں کے اوپر بھی کچھ لوگ اپنی دکانوں پہ گندے گانے اور میوزک سن رہے تھے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ دو باتیں سمجھ میں آئی، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے اور پوری کائنات کر رہی تھی، پوری کائنات۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، ادھر ذرا میرے ساتھ گنتے جائیے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ رب کو سجدہ کر رہے ہیں سب آسمان والے، ومن فی الارض زمین والے، والشمس سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب سب کے سب جاندار بھی، وکثیر من الناس اکثر انسان بھی، وکثیر حق علیہ العذاب لیکن بہت سارے انسان وہ ہیں جن پہ عذاب لازمی ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے اس کے باوجود اس لیے پیدا کیا ہے، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، بجا مانا اور تسلیم کیا۔ سورج رب تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، چاند بھی عبادت کرتا تھا، آسمان بھی عبادت میں ہے، زمین بھی عبادت میں ہے، سمندر کے قطرے بھی عبادت کرتے ہیں، درختوں کے پتے بھی عبادت کرتے ہیں، ریت کے ذرے بھی عبادت کرتے ہیں، کیٹو کی چوٹیاں بھی عبادت کرتی ہیں۔ کائنات کا ایک ایک یونٹ، ایک ایک ایٹم سے لے کر ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑی بڑی چیز تک ہر چیز ہی رب تعالیٰ کی عبادت تو کرتی ہے۔
کاش اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ چار پائے جو جھکے ہوتے ہیں یوں لگتا ہے کہ رب کو رکوع کر رہے ہوں، سمندر جو یوں لہریں بکھیرتے ہیں یوں لگتا ہے رب کو قیام کرتے ہوں، پہاڑ جو ٹکے ہوئے ہیں یوں لگتا ہے رب کو سجدے کرتے ہوں، درختوں کی ٹہنیاں جو جھکی ہوئی ہیں یوں لگتا ہے رب کو سجدے کرتے ہوں، سورج جو مغرب میں ڈوبتا ہے ڈوبتا نہیں ہے وہ رب کے عرش کے نیچے سجدہ ریزیاں کرتا ہے، پوری کائنات عبادت کر رہی تھی۔ ان کی عبادت میں پہلی اور بنیادی کمی تو یہ تھی کہ سارے عبادت کر رہے تھے لیکن ان کو مجبوریاں کوئی نہیں تھی، نہ ان کو پیٹ پالنا تھا، نہ انہوں نے زمیندارہ کرنا تھا، نہ انہوں نے ہل چلانے تھے، نہ انہوں نے کھادیں لگانی تھی، نہ انہوں نے سپرے کرنا تھی، نہ نرسریوں کا کاروبار کرنا تھا، نہ دکان کو کھولنا تھا، نہ جاب تھی، نہ ملازمت تھی، نہ کسی کے پاس پریشانیاں تھی، نہ الجھنیں تھیں، نہ پیٹ کا جہنم تھا، نہ سیکسول ڈیزائر اور جنسی خواہش تھی۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پوری کائنات عبادت کرتی ہے بغیر کسی مجبوری کے، نہ ان کو پیٹ پالنا ہے، نہ ان کو آگے پیچھے جانا ہے۔